کے نام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 22 مارچ کو نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ جانشین امیر اہل سنت نے نکاح پڑھایا اور دعاؤں سے نوازا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں سنت و بھرا اجتماع، نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان میں تصوف کورس کا انعقاد، رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری اور نگرانی ڈویژن مشاورت نے کورس میں شریک عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کا فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ میں سنت و بھرا بیان، شرکاء کو نیکی کی دعوت دی اور سروں پر عمام شریف سجائے گئے۔ فیضان مدینہ اسٹیج فورٹ برمنگم انگلینڈ سے گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں عاشقان رسول کا قافلے میں سفر، دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنتیں اور آداب اور سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ عید کے روزوں کے تعلق سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ نمبر 3، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے، ششید کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے فضائل بیان کیے۔ تو تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 6 روزے رکھیں گے پورے مہینے میں۔ یہ ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں، یہ عوام میں تھوڑا مشہور ہے، عورتوں میں خاص کر کے، کہ عید کے فوراً بعد یہ روزہ رکھنا ضروری ہے عید کے دوسرے دن۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں، عید کا جو مہینہ ہے، پہلی شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، اس کے بعد عید کے دن نہیں رکھنے، تو اس کے بعد جب بھی رکھیں بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، کچھ دن چھوڑ کے رکھ لیں، تو بہرحال یہ کہ پورے مہینے میں 6 روزے ہو جائیں، لگاتار رکھیں تب بھی صحیح ہے عید کے بعد۔ تو جو یہ نیتیں کریں وہ نیک اعمال کا جو اپنا شعبہ ہے مجلس، تو اس کو اپنی کارکردگی نیتیں بھیج دیں کہ ہم 6 روزے شوال کے رکھیں گے انشاءاللہ، یا آپ کے گھر میں اتنے افراد رکھیں گے تو یہ نیتیں انشاءاللہ آپ بھیج دیں گے، تو ان نیتوں کا تعداد جو فگر انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ اس عالمی مدنی مرکز کے مدنی مذاکرے کے دوران جلدی نیتیں اپنی سب بھیج دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 22 مارچ کو نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں جانشین امیر اہل سنت نے ایک اسلامی بھائی کا نکاح پڑھایا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔
مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 22 مارچ کو نکاح کی ایک سادہ سی تقریب منعقد ہوئی، جس میں جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظلہ العالی نے احمد عطاری بن اعتزاز عطاری کا بنت مفتی محمد نوید عطاری سے نکاح پڑھایا۔ اس موقع پر دولہا اور دلہن کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، مبارک آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا۔ اس موقع پر جانشین امیر اہل سنت نے نئے جوڑے کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کی شادی خانہ آبادی خرم مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی خرم مصطفیٰ، از تو پھیلے غوث و خواجہ، از پہ احمد رضا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں گزشتہ دنوں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا۔ اس موقع پر عاشقان رسول کو منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 18 مارچ کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، طلباء کرام اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کی اہمیت و فضیلت بتائی۔ اس موقع پر حاجی محمد شاہد عطاری نے اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا اور اس میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول کو منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ آخر میں رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کریں گے مدینہ الاولیاء ملتان فیضان مدینہ سے، جہاں تصوف کورس کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد سلیم عطاری اور نگرانی ڈویژن مشاورت نے عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی کورسز کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں 21 تا 23 مارچ تصوف کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول سمیت موسیٰ پاک ٹاؤن اور بوسن ٹاؤن کے نگران مشاورت شعبہ مدنی کورسز کے ڈویژن اور سٹی ذمہ دار نے بھی شرکت کی۔ کورس میں رکن شورا حاجی محمد سلیم عطاری اور نگران ڈویژن مشاورت نے بھی شرکاء کی رہنمائی کی۔ 3 دن کے کورس میں تصوف کی تعریف، مرید کامل کی پہچان، نیک صحبت اختیار کرنے کے فوائد اور توبہ کے اہم موضوعات پر عاشقان رسول کی رہنمائی کی گئی۔ کورس میں شریک عاشقان رسول کو صوفیاء کرام کی تعلیمات، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب اور نماز کی شرائط، فرائض اور دیگر ضروری مسائل بھی سکھائے گئے، تاکہ وہ اپنی عملی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ جبکہ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہاں ہم نے نماز جنازہ کی دعا، گھر میں آنے جانے کی دعا اور تصوف کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو یہاں رکن شورا نے ہمیں بتایا ہے کہ تزکیہ نفس کرنا، دل کی صفائی کرنا، قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں دل کی صفائی کرنا، یہ ایک تزکیہ نفس ہے۔ یہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، جہاں رکن شورا دوسرے مبلغین نے ہماری تربیت فرمائی، جس کے اندر خوف خدا، تزکیہ نفس، معاشرے میں تصوف کے حوالے سے جو مختلف غلط عقائد ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، اور مطلب اپنی باطنی بیماریوں کو ختم کر دینا۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی عطاری نے فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ میں سنت و بھرا بیان کیا۔ 13 مارچ کو سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامہ شریف کے تاج بھی سجائے۔ 2026 عید الفطر کے تینوں دن 21، 22 اور 23 مارچ کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں تصوف کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری اور دیگر مبلغین نے کورس میں عاشقان رسول کی کئی موضوعات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں عید الفطر کے تینوں دن 21 تا 23 مارچ تصوف کورس منعقد ہوا۔ تصوف کورس میں شریک عاشقان رسول کو تصوف کیا ہے، صوفی کی تعریف، باطنی بیماریوں کے متعلق معلومات، حسد، تکبر سے بچنے کی معلومات، نگاہ اور زبان کی حفاظت، بیت کی تعریف اور فوائد کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ فیضان مدینہ میں جاری 3 دن کے کورس کے دوران عاشقان رسول کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مفسدات بتائے گئے، جبکہ غسل میت، نماز جنازہ اور نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا گیا۔ نیز مختلف دعائیں اور سنت آداب اور عقائد کے موضوعات پر رہنمائی کی گئی۔ رکن شورا و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا اتاری اور دیگر مبلغین نے کورس میں موجود عاشقان رسول کو اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی ترغیب دی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت لانڈی کراچی سندھ پاکستان کی 2 مساجد میں نیک اعمال اجتماعات ہوئے، جن میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈی کی جامع مسجد سنہری محمدی میں 13 مارچ 2026 کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کی پابندی کرنے، مساجد آباد کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب 13 مارچ کو ہی کراچی لانڈی کے ہی ایک اور علاقے خرم آباد کی جامع مسجد بریلی میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی اور شرکاء کو مساجد آباد کرنے، نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے نیک اعمال رسالے اور جنتی اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دیا اور رسائل بھی تقسیم کیے۔ 20 مارچ کی رات فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان سے عاشقان رسول کا ایک قافلہ سنتوں کی دھومیں مچانے فیضان مدینہ کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے تحت رمضان شریف میں 1 ماہ اور آخری عشرے کے معتکفین اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر عید کی چاند رات سے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی۔ اسی سلسلے میں حیدرآباد سندھ کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ سے بھی عاشقان رسول کا ایک قافلہ کراچی کے لیے روانہ ہوا، جن میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ روانگی سے قبل دارالسنہ پر اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کا سلسلہ ہوا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول کو آداب قافلہ بتائے، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ضلع بدین سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے افندی ٹاؤن حیدرآباد میں آیا تھا، تو آج ماشاءاللہ میرا 1 ماہ کا اعتکاف مکمل ہو گیا ہے اور ابھی 3 دن کا قافلہ بسوں کی شکل میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کراچی فیضان مدینہ جا رہا ہے۔ نماز، وضو، قرآن پاک کی تفسیر مکمل یہاں پہ فیضان مدینہ افندی ٹاؤن اعتکاف کے اندر ہمیں معلومات دی گئیں۔ 10 دن کے اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی کراچی 3 دن کے لیے قافلے میں جا رہے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہاں پر غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، کافی چیزیں الحمدللہ سیکھی ہیں۔ تمام عاشقان رسول امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینے، علم دین سیکھنے، سنتوں کی دھومیں مچانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بذریعہ بس کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مارچ کے آخری ہفتے میں ملک کے کئی شہروں میں بارش، یالہ باری، برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے، اور اس سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے عاشقان رسول کو بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ محکمہ موسمیات نے مارچ کے آخری ہفتے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ تیز بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ 24 مارچ کی شام یا رات کے دوران بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، جو کہ 27 مارچ کی رات سے شدت اختیار کر سکتا ہے۔
اور یہ سلسلہ 31 مارچ تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور شدید بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں میں فلش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ سندھ کے شہر کراچی، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد، سکھر، دادو، کشمور، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں 25 سے 26 اور 28 سے 29 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارشیں متوقع ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں متوقع بارشوں کے پیش نظر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے ملک بھر کے عاشقان رسول کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں، اگر کہیں پانی جمع ہے تو اس جگہ پر جانے میں یہ احتیاط کریں۔ بعض اوقات بجلی کے تار وغیرہ گر جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم بارش کو انجوائے کرنے باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی بڑی محفوظ جگہ پر رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق 26 مارچ سے کراچی میں وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ 28 مارچ کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کے بھی امکانات موجود ہیں۔ بارش کے دوران ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ گزشتہ دنوں ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے بعد مغربی ہواؤں کا سلسلہ رہا۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق 26 مارچ سے کراچی میں وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ 28 مارچ کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور کئی مقامات پر ژالہ باری کے بھی امکان موجود ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ گزشتہ روز سے ملک کو متاثر کر رہا ہے، جس کے تحت گزشتہ روز کوئٹہ اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اچھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ تاہم کراچی کے لیے اس بات کے امکانات ہیں کہ آنے والے روز یعنی 26 تاریخ کو کراچی کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ وقفے سے بارش ہو سکتی ہے، جس کی انٹینسٹی لائٹ سے ماڈریٹ ہی ہے۔ تاہم اس دوران جو ہے وہ تیز ہوائیں اور گرج چمک ضرور ہو سکتی ہے۔ ایک اور سلسلہ جو ہے بارش کا اسپیل کراچی کے لیے 28-29 تاریخ کو متوقع ہے، جس میں ماڈریٹ لیول کی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران جو ہے اچھی بارش کے امکانات ہیں اور اس میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے تناظر میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تیز بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرتے ہوئے اپنی جان کے تحفظ کے لیے بجلی کے پول اور تاروں سے دور رہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو سڑک پر گھڑوں والے مقامات پر کھڑے پانی سے گزرنے سے بھی گریز کریں۔ گاڑی کے سفر میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے بائک یا گاڑی کی رفتار کم رکھیں۔ برقی آلات کو ہاتھ لگانے میں بھی احتیاط کریں۔ اگر ممکن ہو تو بجلی کے بورڈ سے پلگ بھی نکال دیا جائے تاکہ کسی بھی جانی نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اپنی اور امت مسلمہ کی خیر اور سلامتی کی دعا کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں فیضان مدینہ اسٹیج فور برمنگھم انگلینڈ سے گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں سفر کرنے والے قافلے کا احوال آپ کو بتائیں، جہاں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے درس و بیانات میں شرکت کی اور دیگر دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ تفصیلات بتائیں گے عتیق اتاری اپنے اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت عام کرنے اور دینی کاموں کی ترویج کے لیے قافلے راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں فیضان مدینہ اسٹیج فور برمنگھم سے قافلہ راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے اسکاٹ لینڈ گلاسکو پہنچا، جہاں فیضان مدینہ گلاسکو میں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی و مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کی برکتیں بھی پائیں، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر درس و بیانات کے سلسلے بھی ہوئے اور شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز سمیت دیگر فرائض علوم کے بارے میں معلومات دی گئیں اور مزید علم دین سیکھنے کے لیے قافلے میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء قافلہ عاشقان رسول نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ گزشتہ دنوں FGRF نے غزہ فلسطین میں اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کی دلجوئی کا سلسلہ کرتے ہوئے عید الفطر کی مناسبت سے یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے نقد رقوم تقسیم کی اور مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔
غزہ فلسطین میں مقیم فلسطینی عاشقان رسول کے خیرخواہی و فلاح کے جذبے کو لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF مختلف مواقع پر فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کرتے ہوئے غزہ فلسطین میں مقیم یتیم بچوں اور بیوہ خواتین و دیگر کے لیے نقد رقوم تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا۔ غزہ فلسطین میں بیوہ خواتین میں نقد رقوم تقسیم کے اقدام کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم 19 مارس 2026 في ختام شهر رمضان المبارك، وبتبرع كريم مؤسسة FGRF نقوم بتوزيع هذه المساعدات النقدية على النساء المحتاجات والمتضررات وعلى النساء الأرامل هنا في شمال قطاع غزة. شكرا FGRF، جزاكم الله عنا كل خير. ادھر غزہ فلسطین میں ہی مختلف مواقع پر دکھیارے عاشقان رسول کی دادرسی کرتے ہوئے ان کی ضرورت کے پیش نظر پانی تقسیم مہم کو جاری رکھا گیا اور FGRF کے والنٹیئرز نے فلسطینی عاشقان رسول میں مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا اور اس فلاحی کام پر مقامی عاشقان رسول نے FGRF کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 25 مارچ کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری